طيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سارے کلمہ گو مسلمان بیٹھے ہو، جتنا قرآن سے محبت ہے اتنا گج کے بولو سبحان اللہ. اور پھر سنو جناب والا رب العالمین نے فرمایا نہ میرے کلیم یہ دنیا اور آخرت کی بلائی میں ان لوگوں کو دوں گا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ اس نبی امی کی جو پیروی کرنے والے بعد میں آئیں گے. نبی امی کی، نبی امی کی. نبی کا مطلب کیا، امی کا مطلب کیا؟ توجہ کرو. نبی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو بیٹھا فرش پر ہو خبریں عرش کی دے رہا ہو. ترجمہ پسند آیا تو بولو نا سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ نبی کا مطلب خبر دینا ہوتا ہے. نبا ینبع اس کا مادہ اشتقاق ہے جس کا مطلب ہے خبر دینا. خبر تو اخبار بھی دیتا ہے، خبر تو جناب ٹیلی ویژن بھی دیتا ہے، خبر تو ریڈیو بھی دیتا ہے، خبر تو آج آپ جناب والا انٹرنیٹ کے اوپر یہاں بیٹھے کسی چینل کو سن لیں خبر مل جائے گی سوشل میڈیا پر. لیکن نہ، وہ نبی وہ ہوتا ہے جو کسی کے پاس خبر نہ ہو رب کی عطا سے نبی عطا فرماتا ہے. امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں نے لفظ امی کا ترجمہ کیا اور غلط ترجمہ کر دیا، اور وہ ترجمہ ایسا کیا کہ اپنا بھی بیڑا غرق، ترجمہ پڑھنے والے کے عقیدے کا بھی بیڑا غرق. اس نے کہا معاذ اللہ امی کا مطلب ان پڑھ. میرے امام نے فرمایا نہ، امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا. اور کس کو ان پڑھ کہہ رہے ہو؟ جس کو رب نے ساری کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجا ہے. پھر امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امی وہ ہوتا ہے جس نے کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، جس کو ڈائریکٹ رب العالمین نے پڑھایا. امی وہ ہے، امی وہ ہے. یہاں تو شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے کہا تھا. حافظ شیرازی کہتے ہیں نگار من بمکتب نہ رفت اور درس نہ خواند بغمزہ مسئلہ آمود صدم در رشد. میں اس رسول اللہ کا، اس اپنے محبوب کا، اس پری پیکر محبوب کا دیوانہ ہوں. نہ جس نے کسی مکتب کا منہ دیکھا ہے، نہ اس نے کسی درس کا منہ دیکھا ہے، نہ کسی مدرسہ کا منہ دیکھا ہے، نہ کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا ہے. لیکن ایک نگاہ کے اشارے اٹھا کر ہزاروں مدرس بنا دیتا ہے. وہ نگاہ اٹھائیں تو ابوبکر کو صدیق بنائے، وہ نگاہ اٹھائے تو عمر کو فاروق بنا دے، وہ نگاہ اٹھائے تو عثمان کو غنی بنا دیتا ہے، وہ نگاہ اٹھائے تو علی کو مومنین کا مولا بنا دیتا ہے. سارے حضرات، میں ٹیچر ہوں، میں پڑھاتا ہوں. کرن صاحب جناب آپ تشریف فرمائیں، ذی شعور اساتذہ بھی بیٹھے ہوں. یعنی ہاتھ نہیں ٹوٹ گئے جنہوں نے امی کا مطلب ان پڑھ کیا کہ پرائمری سکول کا ٹیچر بھی ان پڑھ نہیں رکھا جاتا. اور جس کو رب نے معلم کائنات بتایا ہو، جس کو رب نے یہ منصب دیا ہو یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں. ان کو جڑے باہر گشتے نا جناب لندن جانے اور کورس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آئیلٹس کا کورس کرتے ہیں، کورس کرتے ہیں جی، ہاں جی کورس کرتے ہیں جی. لینگویج سیکھنی ہے، باہر جانا ہے، ویزا پکا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لینگویج سیکھنی ہے. لیکن آؤ خصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورا کے اندر میرے محبوب کا یہ معجزہ سنو. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا دہیہ قلبی کو اکثر میرے نبی سفیر بنا کر بھیجتے ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم، ہمیں جس ملک میں اللہ کے نبی سفیر بنا کر بھیجا کرتے تھے ہمیں زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اس ملک کی سرحد میں قدم بعد میں رکھتے تھے، اللہ زبان پہلے عطا فرما دیتا تھا. سب سے اولا حضور سے محبت کرنے والے ذرا گج کے بول رہے ہیں، محبت سے بولو، آپ سب کی حاضری لگ جائے. کچھ نہیں ہوتا، لب کھولنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے. اور دائیں بائیں دیکھ کر آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ پڑھا لکھا بندہ ہے کر رہا کیا ہے. یہ الحمدللہ ایسا بھی 2 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، دینی بھی دنیاوی بھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اس وجہ سے آپ کو کوئی کہے کہ یہ اینشینٹ بازار کا ہو گیا، یہ فنڈامنٹلسٹ کا ہے، تو ایسے طبقے خوشی سے گلے میں ڈال لیا کرو. لوگ یا مسجدوں میں کنجریاں نچا رہے ہیں،
جب مسجد وزیر خان کے اندر جناب ڈانس کروایا جا رہا ہو، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہوں، ڈھول بجایا جا رہا ہو، ہم نے تو یوں بچپن میں دیکھا کہ اگر کہیں کسی نے ڈھول بجایا بھی تو مسجد آ گئی تو ڈھول بند ہو گیا، اور مسجد سے گزرتے ہوئے در دیوار بھی بچے چوما کرتے تھے. بچے کیوں چوم رہے ہو؟ بچے کہتے تھے ابے اور دسیا مبارک گھر ہے، یہ سونے رب کا گھر ہے. جس دور میں مسجدوں میں ڈھول بجایا جا رہا اس دور میں ضروری ہے کہ رسول اللہ کی شریعت کا پرچم بلند کیا جائے اور حضور کی عظمت کے نغمے گنگنائے جائیں. ذرا محبت سے بولیں نا، پتہ چلے آپ بھی حضور کے غلام بیٹھے ہیں. سب سے اعلیٰ نبی، سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. کچھ خبر ہے، آپ اپنی اداؤں پہ خود ہی ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آپ کو پتہ ہے دائیں بائیں روڈیں بند ہیں. جی میں نے گاڑی کھڑی کی، دوست نے بتایا جی فلاں روڈ بند ہے، فلاں روڈ بند ہے. کیوں جی بند ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ خبر ہے کس لیے بند کی گئی ہے؟ یہ پاگل ہیں مسلمان جو نکل آتے ہیں روڈوں پر، اس لیے بند کی گئی ہے کہ گندی نالیوں میں سے قرآن پاک ملے، غلاظت سے قرآن پاک ملے ہیں. پھر ہم دعا مانگتے ہیں. جی آج بھی جمعہ پڑھا رہا تھا، 10 حوالے ہیں، مولوی صاحب بارش کے لیے دعا کریں. میں نے کہا مولوی صاحب بارش کے لیے کیا دعا کریں، ہمارے حالات ہی نہیں ہیں. کنٹیکٹ ہی خراب ہو گئے، کنیکشن کمزور ہو گئے. کنیکشن ہمارا رب کے ساتھ ٹوٹتا جا رہا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہم اپنے اعمال کا خود محاسبہ کریں. ہم نے رب کو راضی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ وہ اس معبود کا کلمہ پڑھنے والے اور جن کی نسبت کی وجہ سے اتنا کچھ ملا کہ رب فرماتا ہے میرے کلیم میں تیری امت کو یہ نہیں دوں گا، میں ان کو دوں گا جو اس نبی امی کی اقتدا کرنے والے ہوں گے، جس کی شانیں انہیں تورات میں بھی نظر آئیں گی، انجیل میں بھی نظر آئیں گی. میں ان کو دنیا میں بھی بھلائی دوں گا، آخرت میں بھی بھلائی دوں گا. مولا دنیا کی کون سی بھلائیاں دے رہا ہے؟ تو جو کرو جی، وہ میں اب گنوانے لگا ہوں جو آپ کو بن مانگے بلائیاں مل گئی ہیں حضور کی نسبت کی وجہ سے. علامہ صاحب حضور کی نسبت کی وجہ سے قبلہ پیر صاحب 5 نسبتیں خوبیاں حضور کی امت کو ملی ہیں. ملا جیون پیٹھی رحمہ اللہ تفسیرات احمدیہ کے اندر اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا ہے، پچھلی امتوں کو نہیں تھا. کون سی چیز حضور کی نسبت کی وجہ سے اس امت کو مل گئی ہے؟ دنیا میں بلائی مل گئی ہے. کون سی بلائی مل گئی ہے؟ آخرت کی شفاعت کی بلائی ہے. ایک جانب رہی جس کے امیدوار آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، اور قبر میں جناب کپتان لیاقت صاحب بھی ہیں جن کے اشارے ثواب کی محفل ہے. لیکن آؤ میں دنیا کی بلائی بتاؤ جو آپ نے کبھی مانگی نہیں، بن مانگے رب نے پہلے ہی عطا فرما دی ہے. کس نے عطا فرمائی ہے؟ میں رسول اللہ کے نسبت کی وجہ سے عطا فرمائی ہے. وہ کون سی ہے؟ قطع آدھائی خاطیہ دی پچھلی قومیں ان کے جو بھی آدھا گناہ کیا کرتے تھے جب تک اس کو کاٹا نہیں کرتے تھے اللہ توبہ قبول نہیں کرتا تھا. لیکن رسول اللہ کی نسبت اور غلامی کی وجہ سے یہ اعزاز ملا ہے وہ عضو مخصوص جس سے گناہ ہوا تمہارے ہاتھ سے، تمہاری آنکھ سے، تمہارے کان سے، تمہارے پاؤں سے، اسے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ کا امتی جب بیٹھا ہو، جہاں بیٹھا ہو، دل رب کی جانب جوڑ کر توبہ کرے، میرا سونا رب توبہ قبول فرما لیتا ہے. گھر کے بولو ہاں سبحان اللہ. یہ کس وجہ سے؟ آپ کی اور ہم میں کیا خوبی تھی؟ نا 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 نا، یہ محض رسول اللہ کی نسبت ہے. کلیم اللہ نے مانگا یا اللہ یہ میری امت کو چیزیں دے دے. رب نے فرمایا نا میرے کلیم یہ تجھے نہیں ملیں گی، یہ میرے حبیب کو ملے گی. مولا حبیب کون؟ میں کلیم ہوں. حبیب کون؟ فرمایا تو میرا کلیم ہے، وہ میرا حبیب ہوگا. مولا کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کلیم وہ جو میرے دیدار کا طالب ہوتا ہے، حبیب وہ جس کے دیدار کا میں طالب ہوتا ہوں. کلیم وہ جو میری رضا چاہنے والا ہوتا ہے، حبیب وہ جس کی میں خود رضا چاہنے والا ہوں. اس لیے جناب آپ بھی بڑی محبت سے پڑھ رہے تھے اور میاں صاحب کے اشعار بھی پڑھے ہیں، تو یہ حضور کی نسبت ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ چیز ملی ہے. دوسری کہ ترسو کاٹ دینا، کاٹ کے رکھ دینا.
موضع نجاست مثلا آپ کا دامن ہے یہاں پر ناپاکی لگ گئی، سابقہ قوموں میں یہ تھا کہ اس کپڑے کو تم نے استعمال نہیں کرنا ہے، کینچی سے کاٹ دو، یہ تمہارے استعمال کے قابل نہیں لگا، اس پر نجاست لگ گئی ہے اور اس پر ناپاکی لگ گئی ہے۔ میرے نبی تشریف لائے رب العالمین نے فرمایا سونیا تیری امت کے لیے حکم بدل گیا ہے، قانون بدل گیا ہے، اگر یہ دھو لیں نجاست غلیظہ کو 3 مرتبہ خفیفہ کو 1 مرتبہ، اللہ رب العالمین ان کے کپڑے کو پاک کر دے گا، یہ نماز پڑھیں ان کی نماز قبول ہو جائے گی۔ بولو ہاں سبحان اللہ۔ ان لوگوں کو کیا پتا، اور رومی کشمیر فرماتے ہیں قدر نبی دا ایک ہی جان اور دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے بیچ مدینے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں جی سبحان اللہ۔ اور پھر جناب رومی کشمیر فرماتے ہیں قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرلا بھی، اور قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی۔ یہ 2 چیزیں آپ نے دعا مانگی، آپ کو دعا کے بنا ہی رب نے عطا فرما دی۔ تیسری چیز تحریک الغنائم میں، پچھلی قومیں جب جنگ لڑا کرتی تھی تو اس کے بعد جو مال غنیمت انہیں ملتا تھا وہ مال غنیمت کھا نہیں سکتے تھے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ترکوں کا ڈرامہ ارطغرل، اس میں وہ جنگیں لڑتے ہیں اور جو جگہ جہاں سے جو کچھ انہیں جناب مال ملتا ہے، خزانہ ملتا ہے، وہ مال غنیمت آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ یہ سابقہ قوموں میں ایسے نہیں تھا۔ اس وقت مال غنیمت اکٹھا کر کے پہاڑ کے اوپر رکھا کرتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی، وہ تلواریں ہوں، تیر ہوں، تیر ہوں، نیزے ہوں، بھالے ہوں، درہم ہوں، دینار ہوں، سب کچھ آگ اچک کر آسمانوں کی جانب لے جاتی تھی۔ ایک تھیلا، ایک ٹکا بھی مجاہدین کو نہیں ملتا تھا۔ رب کا قانون ایسا تھا، رب کا اس وقت نظام ایسا تھا کہ مال غنیمت میں سے مجاہدین ایک تھیلا، ایک ٹکا بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن سرکار آئے، رب نے قانون بدل دیا، فرمایا او مجاہدین تم نے جہاد لڑا ہے، اب اس مال غنیمت کو استعمال تم کرو گے، اللہ استعمال کرنے پر بھی اجر عطا فرما دے گا۔ یہ کس کی نسبت ہے؟ رسول اللہ کی نسبت ہے۔ تحریم السبت اے علمی گلنا نے، ہفتے کا دن سابقہ قوموں پر خصوصاً یہودیوں پر بالکل حرام تھا۔ ہفتے والے دن تجارت نہیں کرنی، ہفتے والے دن تجارت نہیں کرنی، ہفتے والے دن کو کام ہی نہیں کرنا جی، بس صرف عبادت کے لیے مختص ہے۔ دکانیں بند، کاروبار بند، بیع و شراب بند، شکار بھی بند، حتیٰ کہ انہوں نے بے حرمتی کی اور جناب ہیلا کیا اور شکار کیا، رب العالمین نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اور یہ عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن کاروبار کے لیے بند کر دیا گیا، ان چیزوں کے لیے، ان کے لیے ہفتہ، ان کے لیے اتوار۔ لیکن سرکار آئے تو رب العالمین نے فرمایا سونیا تیری امت کے لیے میں نے جمعہ کے دن کو عظمت والا دن قرار دے دیا ہے، لیکن جب جمعہ کی نماز ادا کریں تو ہم نے بیع و شراب کو حرام نہیں قرار دیا۔ فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، نماز کے لیے آئیں، ذکر کے لیے آئیں، تجارت چھوڑ دیں، لیکن جب پڑھ لیں نماز اس کے بعد دوبارہ خرید و فروخت شروع کر دیں۔ رب العالمین نے کسی دن کو بھی مومنین کے لیے حرام نہیں قرار دیا۔ کیوں نہیں حرام قرار دیا؟ فرمایا مومنوں کو جتنا بھی یہ میں آزاد دے رہا ہوں سونے مصطفیٰ کے صدقے دے رہا ہوں۔ اگلا مقام جناب کلیم اللہ نے عرض کی مولا میری امت کو دے دے۔ کیا عرض کی مولا میرا امتی جہاں بھی ہو، جہاں ٹائم ہو جائے، جس طرح آپ کو ٹائم ہوا ہے کپڑا ڈال ہے تو نماز پڑھے۔ فرمایا نہیں میرے کلیم، تیرے امتیوں کو آنا پڑے گا معبد کے اندر، تیرے کلمہ پڑھنے والوں کو آنا پڑے گا صومعہ کے اندر، روح اللہ کے امتیوں کو آنا پڑے گا کلیسا کے اندر۔ گھروں میں ان کی عبادت نہیں چلے گی۔ لیکن جب سرکار تشریف لے آئے، حضور آئے تو حضور نے سجدہ کیا، رب کو اس سجدے پر بڑا پیار آیا۔ امتیوں بول دو سبحان اللہ۔ حضور کے 2 سجدے بڑے مشہور ہیں اور دونوں سجدے عظمت والے ہیں۔ ایک سجدہ دنیا میں ہے جو حضور نے ولادت کے وقت کیا، اور ایک سجدہ میدان محشر میں ہے جو رب کی بارگاہ میں جا کر کریں گے۔ لیکن اندازہ کرو جی دونوں سجدوں میں تو جو ہے اے چاچا جی مڑے تو جو مڑے تو ایم مکان لگا کوئی نہیں مسئلہ، انشاءاللہ لنگر تیار ہو سی مل سی ساری توجہ کرو۔ 2 سجدے سرکار کے مشہور ہیں، ایک دنیا میں آ کے سجدہ کیا اور ایک میدان محشر میں۔
پتہ ہے دنیا میں سجدہ ہوا تو حضرت شفا کہتی ہیں میں قریب آئی کہ یہ ننھا بچہ ہے، سجدہ بھی کر دیا، نو مولود کبھی سجدے نہیں کرتے، میں سنوں تو صحیح لب بھی ہر رہے ہیں